औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान शहज़ाद सिद्दीकी आपसे मुखातिब। दोस्तों, आजकल काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से जो एक वाक़या लंदन में हुआ है उसकी बड़ी बाज़गश्त है और बहुत सारे लोग उसकी हिमायत और बहुत सारे लोग उसकी मुखालफत कर रहे हैं। मैं इस सिलसिले में कुछ कहता चलूँ कि जब भी कोई सरकारी ऑफ़िसर, चाहे वो अदलिया का जज हो या वो इस्टेब्लिशमेंट का कोई आर्म्ड ऑफिसर हो या कोई बैरोक्रेट हो या कोई पार्लियामेंटेरियन हो, तो वो अपने ओहदे पर जब वो अपॉइंट होते हैं, जब वो अपने ओहदे पर तैनात किए जाते हैं, तो वो आइन के तहत हल्फ उठाते हैं और वो ये अहद करते हैं अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के कि वो आइन पाकिस्तान की पासदारी करते हुए कोई काम ऐसा नहीं करेंगे जो उनके इख्तियारात और आइन की तरफ से दी गई हिदायत के मनाफी हो। और ये हल्फ अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के उठाते हैं। और फिर जब हाई रैंक ऑफिसर होते हैं, जैसे कि अदलिया के मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान, तो उन पर ये बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है, या हमारी फोर्सेस के बड़े अफसरान, या हमारी बैरोक्रेसी के जो बड़े ओहदों पर पहुंच जाते हैं, या फिर पार्लियामेंटेरियन जो कि हुकूमत बनाते हैं या निज़ाम हुकूमत बनाते हैं, आइन साजी करते हैं, कानून साजी करते हैं, मुल्क की तकदीर के फ़ैसले करते हैं। तो ऐसे तमाम लोगों पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद हो जाती है कि वो आइन की पासदारी करें, क्योंकि आइन पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान में बसने वाले 24 करोड़ अवाम का मुहाफ़िज़ होता है। अब रिटायर्ड जस्टिस चीफ जस्टिस हमारे जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, उन्होंने अपने टेन्योर में, जब वो चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की हैसियत को पामाल किया, बल्कि आवाम के साथ वो नाइंसाफ़ियाँ की हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे 2024 का इलेक्शन था, उस इलेक्शन से पहले जो फ़ैसले उन्होंने किसी की ईमा पर किए, जिससे गैर आइनी, गैर जमहूरी सूरत हाल पैदा हुई, जैसे कि किसी सियासी जमात का निशान ले लेना या किसी और हवाले से कुछ ऐसे फ़ैसले करना जो कि आवाम में मकबूल नहीं हुए। देखें, बात ये समझने वाली है कि ये मुल्क पाकिस्तान जो है वो 24 करोड़ अवाम का मुल्क है। ये किसी जज का या किसी आर्मी ऑफिसर का या किसी पार्लियामेंटेरियन का मुल्क नहीं है। ये जितने भी पार्लियामेंट में मेंबर होते हैं, जितने सेनेटर होते हैं, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के मेंबरान होते हैं, इनको अवाम वोट देकर भेजते हैं कि आपने हमारे बिहाफ पर हमारे बेहतरी के लिए काम करना है। इसी तरीके से जितने भी हमारी फोर्सेस के अफसरान होते हैं, उनको आवाम के टैक्सेस से तनख्वाह इसलिए दी जाती है कि वो हमारे मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाएं और मुल्क को अंदरूनी साजिशों से और बैरूनी साजिशों से महफूज रखें। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी अदलिया में जो जजेस अपॉइंट किए जाते हैं, उनकी तनख्वाहें आवाम के टैक्सेस से दी जाती हैं, इसलिए कि मुल्क में अमन व अमान कायम हो, आइन की पासदारी की जाए, कानून पर अमलदारी हो, कानून की अमलदारी हो और किसी के हुकूक को गसब ना किया जाए। इसलिए अवाम अपने टैक्स से इनको तनख्वाह देती है। तो बेसिकली ये सब नौकर होते हैं, खादिम होते हैं अवाम के। अब काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से मैं कहता चलूँ कि चूँकि इन्होंने गैर मकबूल फ़ैसले किए, और न सिर्फ वो गैर मकबूल फ़ैसले हैं, अगर वो गैर मकबूल फ़ैसले आइन और कानून के मुताबिक होते तो वो हमारी आंखों का तारा होते, हमारे सर का ताज होते, क्योंकि उन्होंने अपने हल्फ से वफादारी की, चाहे फ़ैसला किसी के भी ख़िलाफ़ चला जाए। लेकिन काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने आइन और कानून को पामाल करते रहे और अपनी पसंद के केसेस रोज़ लगाते थे, अपनी पसंद के बेंच बनाने के चक्कर में रहे, और जो जज उनसे, जो भी मुअज़्ज़ज़ जज उनसे इख्तिलाफ़ करता, वो उसको जो है एक तरफ लगाने की कोशिश करते। इसी तरीके से जो आवाम के मसाइल थे, वो अपीलें सुप्रीम कोर्ट में 3-3 साल, 2-2 साल पेंडिंग पड़ी रहीं, और वो बल्कि कुछ वीडियो क्लिप आए कि वो बराह रास्त एक रेप के केस में एक बच्ची के साथ रेप हुआ है और उसके बाप ने अपील लगाई हुई है, और वो वकील साहब को कह रहे हैं कि आपने एप्लीकेशन लगा दी,
میں نہیں سنتا، آپ کیا کر لیں گے؟ ارے آپ کیا کر لیں گے؟ ارے بابا آپ اس قوم کے نوکر ہیں، آپ کو یہ قوم تنخواہ دیتی ہے، آپ کون ہوتے ہیں نوکر ہو کے یہ کہنے والے اپنے مالکوں کو کہ آپ کیا کر لیں گے؟ تو یہ جو وتیرہ تھا فائز عیسیٰ صاحب کا، اس کے علاوہ جب یہ ابھی 26ویں امینڈمنٹ پاس ہوئی ہے پارلیمنٹ سے، تو اس میں جو کچھ انہوں نے ساجھے داری کی ہے، تو یہ فیصلہ عوام کو قبول نہیں ہوا اور عوام کی اکثریت کو قبول نہیں ہوا۔ تو چونکہ آپ نے آئین کے تحت اٹھائے ہوئے حلف کی خلاف ورزی کی ہے، اور اب ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو یہ تذلیل اور یہ سبکی برداشت کرنی پڑ رہی ہے، تو اس کے لیے آپ کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے۔ خود آپ کا عمل جو ہے وہ اس بات کا غمازی کر رہا ہے کہ آپ کے وہ فیصلے جس کو عوام نے اس لیے پسند نہیں کیا کہ وہ آئین اور قانون کے خلاف تھے، وہ سپریم کورٹ کی جو ایک ساکھ ہے اس کے خلاف تھے، تو اس وجہ سے آپ کو یہ شرمندگی ہے کہ آپ گاڑی میں بیٹھ کر منہ چھپا کے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کو ہوٹنگ کر رہا ہے، اگر آپ کا ضمیر اندر سے ملامت نہیں کر رہا، تو آپ کو منہ چھپانے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں، منہ وہ چھپاتا ہے جس کا ضمیر ملامت کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ضمیر ملامت کر رہا ہے کہ واقعی کچھ مجبوریوں اور کچھ لالچ کی وجہ سے انہوں نے غیر آئینی اور غیر مقبول فیصلے کیے ہیں، تو لہٰذا اب آپ کو باقی ساری زندگی یہ چیزیں تو فیس کرنی پڑیں گی۔ اور میں حیران اس بات پہ ہوں کہ ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب، ماشاءاللہ ان کو ملک کے اندر لوگوں کی تذلیل نظر نہیں آئی، ان کو ملک کے اندر جو عوام بس رہے ہیں ان کے گھروں میں چادر اور چار دیواری کا جو تقدس پامال کیا گیا اور تسلسل سے کیا جاتا رہا، تو وہ چیز تو ان کو نظر نہیں آئی۔ کیوں اس لیے نظر نہیں آئی کہ جب گورنمنٹ چادر اور چار دیواری کو پامال کر رہی تھی، جس کے محسن نقوی صاحب پارٹ اینڈ پارسل تھے اور ہیں، اس وقت یہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب آنکھیں بند کر کے اپنی لابنگ میں لگے ہوئے تھے اور اپنے جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں اپنی دھاڑیاں بنانے کے چکر میں تھے، ٹھیک ہے۔ اور اب ان کو پہلے چیف جسٹس صاحب گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے رہے، اور اب گورنمنٹ جو ہے وہ نمک حلالی کرتے ہوئے ان کو بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ جناب علی یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ جو ہے وہ نازیبہ سلوک کیا گیا ہے۔ بابا یہ نازیبہ سلوک نہیں، اس کو مکافات عمل کہتے ہیں۔ دیکھیں فرعون کے ساتھ ہوا، شداد کے ساتھ ہوا، حمان کے ساتھ ہوا، نمرود کے ساتھ ہوا، ابو جہل کے ساتھ ہوا، یزید کے ساتھ ہوا، تو اس کے علاوہ مولوی مشتاق صاحب کے ساتھ ہوا جو جسٹس تھے ہائی کورٹ کے، جنہوں نے بھٹو صاحب کو آئین اور قانون کو پامال کرتے ہوئے سزا دی تھی، ان کے ساتھ ہوا۔ ضیاء الحق صاحب کے ساتھ ہوا، جنہوں نے اپنی طاقت کے نشے میں بھٹو صاحب کے اور ان کی فیملی کے ساتھ بڑے مظالم ان پر ڈھائے، ان کے ساتھ ہوا۔ اور اسی طریقے سے پاکستان کو دو لخت کرنے میں جن جن لوگوں کا ہاتھ تھا، چاہے اس میں مغربی پاکستان کے لوگ ہوں یا مشرقی پاکستان کے لوگ، ان کے ساتھ ہوا۔ تو اب اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو دیکھیں اس پاکستان کو جو جو نقصان پہنچائے گا، جس سیٹ پر بھی بیٹھ کر جو جو نقصان پہنچائے گا، اس کو برباد تو ہونا ہے، اس کا مقدر ہے برباد ہونا۔ اور عوام اگر اس کو ذلیل کر رہے ہیں تو یہ عوام کا حق ہے، آپ عوام سے ناراض نہ ہوں، اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے ان لوگوں کو جو اس قسم کی ہوٹنگ کر رہے ہیں، کیونکہ آئین نے ان کو بھی تحفظ دیا ہوا ہے۔ آپ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے باہر اگر کوئی آفینس ہوتا ہے تو آپ کیسے اس کو انیشیٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کر ہی نہیں سکتے۔ اگر کوئی جرم جو ہے بقول آپ کے یہ جرم ہے، اور یہ جرم اگر پاکستان کی زمین کے باہر ہوا ہے تو آپ اس کو انٹرٹین نہیں کر سکتے۔ تو آپ یہ فالتو کی باتیں نہ کیجئے۔ آپ کو بھی لگتا ہے قانون اور آئین کا پتہ نہیں ہے، آپ کو بھی اچانک لاٹری لگی اور آپ وزیر داخلہ بن گئے، آپ تھوڑا سا پڑھ لیں، یہ چیزیں پڑھیں۔ ہمارا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو لوگ بڑی سیٹوں پہ پہنچ جاتے ہیں ان کو آئین اور قانون کا پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنے اپنے لیڈروں کی زبان بول رہے ہوتے ہیں۔ تو خدا رہا ایسی باتیں نہیں کریں،
اور یہ چیزیں عوام کریں گے انشاءاللہ. میں بتا رہا ہوں آپ کو، پاکستان کے خلاف جو بھی کرے گا، چاہے وہ کوئی جج ہو یا وہ کوئی جرنیل ہو یا وہ کوئی جرنلسٹ ہو یا وہ کوئی جاگیردار ہو یا وہ کوئی وکیل ہو یا کوئی بیوروکریٹ ہو، اگر پاکستان کے خلاف کوئی شخص کوئی کام کرے گا تو وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں تو اس کا بڑا بھیانک انجام ہوگا، اور عالم برزخ میں بھی اس کو بڑا جواب دینا پڑے گا. کیونکہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا، اور اس ملک میں جب تک اسلام نافذ نہیں ہوگا اس ملک کے ساتھ زیادتی کرنے والے تباہ و برباد ہوتے رہیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے گی. آپ اس کو آگے بڑھائیں، شیئر کریں، اور جو لوگ اس ٹائم پاکستان میں ارباب اقتدار ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ کے انجام سے سبق سیکھیں اور اس ملک کے لیے سوچیں، اس ملک میں بسنے والے عوام کے لیے سوچیں، تاکہ ان کو پذیرائی ملے، تاکہ ان کو عزت ملے. عوام ایسے ہر شخص کو جو پاکستان کے فلاح کے لیے کام کرے گا اپنی آنکھوں کا تارا بنائیں گے. آپ کے سامنے ڈاکٹر عبد القدیر خان کی مثال موجود ہے کہ کس قدر چاہا جاتا ہے ڈاکٹر عبد القدیر خان کو. تو یہی بات ہے، یہی چیزیں سمجھیں، اور جو لوگ اس ٹائم ارباب اقتدار ہیں وہ اپنی آخرت اور دنیا کو سنوارنے کے لیے پاکستان کی بھلائی کے فیصلے کریں، اور پاکستان کی بھلائی کا فیصلہ جو بھی کرے گا عوام اس کے ساتھ ہوگی. اس سے ہٹ کے کہ وہ کوئی جرنل ہو یا وہ کوئی جج ہو یا وہ کوئی جرنلسٹ ہو یا وہ کوئی بیوروکریٹ یا حکمران ہو، پاکستان کے خیر خواہوں کو عوام اپنی آنکھوں پر بٹھائیں گے، کیونکہ پاکستان کے عوام پاکستان کے حقیقی مالک بھی ہیں اور پاکستان کے ساتھ وفادار بھی ہیں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اسے لائک کریں، اس میں اپنے کامنٹس دیں، اور لوگوں کو شعور دینے کے لیے جو ہے یہ مشن سمجھ کے یہ کام کریں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. بہت شکریہ.